السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے گڑیا گھر۔ ایک گھر میں بچوں نے چھوٹا سا گڑیا گھر بنایا۔ اس میں ہر قسم کی چیزیں رکھیں اور اسے خوب سجایا۔ اس میں کپڑے، پردے، فرنیچر اور ہر طرح کا سامان موجود تھا۔ بچوں نے ایک گڑیا اور ایک گڈا اس میں رکھ کر اس گھر کو مکمل کر دیا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ اس گھر میں کہیں سے دو چوہے آ گئے۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے اور خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر مارے پھرتے تھے۔ وہ جب اس گھر میں پہنچے تو انہیں اپنے رہنے کے لیے کوئی بل دکھائی نہ دی۔ گھر میں ان کی ضرورت کے مطابق خوراک تو موجود تھی، مگر سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ چوہا نے چوہیا کو مشورہ دیا کہ اب وہ کہیں اور نہیں جائیں گے بلکہ یہیں رہیں گے۔ چوہا خود کو بھی خوراک کی فراوانی دیکھ کر ٹھہرنے کا سوچ رہا تھا۔ اس نے گھر کے تمام دریچے کھنگال ڈالے، مگر اسے کوئی ایسا سوراخ نہ ملا جسے بل بنایا جا سکتا۔ چوہے نے دیواروں کو ٹھوں بجا کر دیکھا کہ شاید کوئی کھوکھلی دیوار ہو اور وہ اپنے نوکیلے دانتوں سے وہاں سوراخ بنا لے، مگر اسے ہر طرف سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ چوہیا نے بھی سر چھپانے کی تلاش میں جگہ ڈھونڈتی پھر شروع کر دی۔ اچانک اسے گڑیا کا گھر دکھائی دیا جو بالکل الگ تھلگ اور ایک کونے میں پڑا تھا۔ چوہیا نے اس کے قریب جا کر دیکھا تو یہ ایک بڑا اچھا لگا۔ اس نے چوہے کو آواز دے کر بلایا اور اس گڑیا گھر کے بارے میں اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ چوہے نے گڑیا گھر کو چاروں طرف سے دیکھا۔ یہ دیکھنے کو تو محفوظ لگتا تھا، مگر کیا اس کے سر چھپانے کے لیے وہ صحیح ثابت ہو سکتا تھا؟ چوہا چوہیا کو ساتھ لیا گڑیا گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ جب دروازے سے اندر داخل ہوئے تو انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ گڑیا گھر کے فرش پر خوبصورت اور نرم و ملائم قالین بچھا ہوا تھا۔ دیواروں پر نفیس پردے آویزاں تھے اور گڑیا گھر میں میز، کرسیاں اور فانوس بھی موجود تھے۔ وہ دونوں ڈرے ڈرے اندر کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک طرف گملوں میں پودے والے پودے پڑے تھے، بڑا دلکش اور دل دیدہ زیب تھا۔ وہ دونوں چند قدم آگے بڑھے تو انہیں سامنے کھانے کی میز دکھائی دی، جس کے گرد کرسیاں نفاست سے سجائی گئی تھیں۔ میز پر چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں کھانا موجود تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے ان کے لیے دعوت کا انتظام کر رکھا ہو۔ چوہا اور چوہیا نے جب کھانا دیکھا تو ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ چوہیا کھانے کی طرف لپکنے لگی تو چوہے نے اسے روکا اور باقی کمروں میں جھانکنے لگا، کہیں کوئی موجود نہ ہو۔ جب اس نے سارے گھر میں کسی کو نہ پایا تو کھانے کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں نے چھری کانٹا اٹھایا اور سلیقے سے کھانا کھانے لگے۔ پلیٹوں میں مچھلی اور گوشت کے پرچے اور سبزیوں کے ٹکڑے پڑے تھے۔ چوہے نے کانٹے سے گوشت کا ٹکڑا اور چھری سے کاٹ کر دوسری پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ اس نے ایک پلیٹ چوہیا کی طرف بڑھا دی اور دوسری میں خود کھانے لگا۔ وہ بڑی تہذیب سے کھانا کھا رہے تھے۔ گوشت کے پرچوں کو ختم کرنے کے بعد وہ سبزی اور پھلوں کے ٹکڑوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے کچھ ہی دیر میں ان کا صفایا کر دیا۔ اب دسترخوان پر صرف مچھلی کے پرچے کے بچے تھے۔ چوہے نے چھری کانٹے کی مدد سے انہیں کاٹنا شروع کیا۔ وہ بڑے سخت تھے۔ چوہے نے زور لگایا تو مچھلی کا پرچہ پلیٹ میں سے پھسل گیا۔ چوہا اس دوران خود پر قابو نہ رکھ سکا اور کرسی سمیت فرش پر الٹ گیا۔ اس نے گرنے سے بچنے کے لیے میز کے کپڑے کو تھاما تو پلیٹوں سمیت کھسک آیا۔ کبھی پلیٹیں فرش پر گر کر ٹوٹ گئیں اور کھانا بکھر گیا۔ چوہے کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا۔ اس نے ایک طرف پڑا ہوا شمعدان اٹھایا اور گری ہوئی پلیٹوں کو پلٹنے لگا۔ چوہا خاموش بیٹھی ہوئی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے چوہے کو منع کیا کہ شور مت کرو ورنہ اس طرف کوئی آ جائے گا۔ انہیں یہ گڑیا کا گھر چھوڑنا پڑے گا۔ چوہا یہ سن کر رک گیا۔ اس نے کھانے کی میز کو چھوڑا اور ایک طرف بڑھ گیا۔ وہ ننھی ننھی سیڑھیاں چڑھتا ہوا گڑیا گھر کی چمنی میں پہنچ گیا۔ چمنی میں اس نے اس کی گردن نکال کر باہر کا جائزہ لیا کہ شاید کوئی شور سن کر اس طرف آ رہا ہو، مگر باہر ہر طرف سکون تھا۔ چوہیا کو دوسری چمنی میں پہنچ کر
دیکھنے لگی۔ وہ کافی دیر تک وہاں ٹھہر رہے تھے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور کوئی اس طرف نہ آیا تو ان دونوں کو اطمینان ہو گیا۔ چوہیا نے چوہے کو تنبیہ کی وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے، کیونکہ اس طرح اس سے گڑیا گھر چھن سکتا ہے۔ چوہے نے چوہیا کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اپنے غصے پر قابو رکھے گا اور بلا وجہ ایسی حرکت نہیں کرے گا جس سے گھر کی چیزوں کا نقصان ہو اور گھر چھن جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ جب رات پڑ گئی تو وہ دونوں سونے کی جگہ تلاش کرنے لگے۔ ایک کمرے میں انہیں ایک بستر لگا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بستر اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ دونوں اکٹھے سو پاتے۔ چوہیا نے کہا کہ وہ اس بستر پر سو جاتی ہے اور چوہا دوسرے کمرے میں اپنا بستر لگا کر سو جائے گا۔ چوہا جگہ کی کمی دیکھ کر آمادہ ہو گیا۔ جب سونے کی باری آئی تو انہوں نے دیکھا کہ پورے گھر میں صرف ایک تکیا موجود ہے۔ چوہے نے کہا کہ وہ تکیا لے گا کیونکہ چوہیا نے نرم بستر لیا ہے۔ چوہا ضد کرنے لگا کہ بغیر تکیے کے اسے نیند نہیں آئے گی، اس لیے وہ تکیا لے گا۔ دونوں نے دینگا مشتی شروع کر دی۔ وہ دونوں تکیے کو منہ میں دبائے اپنی اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اسی طرح کھینچا تانی میں تکیا پھٹ گیا اور اس کی ساری روئی بکھر گئی۔ جب تکیا اس قابل نہ رہا کہ کسی کے استعمال میں آ سکے تو وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف شرمندگی سے دیکھنے لگے۔ چوہیا نے کہا کہ اگر چوہا ایسا ہی کرتے رہے گا تو جلد ہی گھر کے مکینوں کو ان کے بارے میں معلوم ہو جائے گا اور پھر وہ انہیں اس گھر میں رہنے نہیں دیں گے۔ چوہے کو اپنے کیے پر ندامت ہوئی اور اس نے چوہیا سے معافی مانگی اور آئندہ احتیاط کرنے کا وعدہ کیا۔ پہلے دن کی لڑائی کے بعد ایسا سکون ہوا کہ وہ دونوں آپس میں کبھی نہیں لڑے اور نہ ہی چوہے نے کوئی ایسی بات کی جس سے گھر کے مکینوں کو معلوم ہو جاتا کہ گڑیا گھر میں چوہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ بچے روزانہ گڑیا گھر کو دیکھنے آتے تو دونوں چوہے نیچے والے کمرے میں چھپ جاتے۔ بچوں کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ گڑیا گھر میں چوہے رہتے ہیں۔ وہ گڑیا گھر کی صفائی کرتے، پردے دھو کر لٹکاتے اور اپنی گڈے کے لیے کھانا میز پر سجا کر واپس لوٹ جاتے۔ جب چوہوں کو اطمینان ہو جاتا کہ بچے اب واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے تو وہ اطمینان سے نکلتے اور میز پر لگا کھانا چٹ کر جاتے۔ ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ پھر چوہیا نے ڈھیر سارے بچے دیے جو گڑیا گھر میں یوں رہتے جیسے وہ ان کا گھر ہو۔ یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا کیونکہ گھر کے مکینوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ گڑیا گھر میں چوہوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ گھر والوں نے گڑیا گھر کو چوہوں سمیت باہر کوڑے دان میں پھینک دیا، جہاں سے وہ گڑیا گھر کوڑے کے ڈھیر میں پہنچ گیا۔ چوہوں کو اس سے اتنی محبت ہو چکی تھی کہ وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے کوڑے کے ڈھیر پر بھی اسے اپنا گھر بنائے رکھا اور اسی میں ہی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔